بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ہم بیٹا پڑھ رہے تھے کتاب الترغیب و ترہیب، اعمال صالحہ کی ترغیب۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الترغیب و ترہیب، اعمال صالحہ کی ترغیب، یعنی اس میں ہم آپ سے وسلم کی ایسی حدیث مبارکہ پڑھیں گے جن کو پڑھنے کے بعد ہمیں اچھے کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا، ہمارا اچھے کاموں کی طرف رجحان ہوگا، ہمیں اچھے کاموں پر حدیث مبارکہ پڑھ کر ہم کیا ہوں گے؟ اچھے کاموں پر آمادہ ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے یتیم بچوں کی پرورش کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور جو شخص یتیم کا خرچہ اپنے ذمہ رکھے جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے۔ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا اور دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ رہنے دیا۔ آپ اپنی انگلی سے اس طرح کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کیا اور درمیان سے تھوڑا سا فاصلہ رہنے دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور صرف اللہ کی خاطر پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرے گا اس کو اتنی ہی نیکیاں ملیں گی، اور جو شخص کسی یتیم کے ساتھ احسان کرے جو اس کے پاس رہتا ہو تو میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے شہادت کی انگلی اور درمیان والی بیچ والی جو انگلی ہے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو کتنا اجر ہے بیٹا کسی یتیم کی کفالت کرنے کا۔ ہم یہ باتیں خود اگر ہم نہیں یعنی کر سکتے تو ہم دوسروں کو آگے بتائیں، تاکہ جیسے ہمارے بڑے ہیں، کوئی ہمارے خاندان میں ایسا بچہ ہے تو اس کی کیا کریں؟ کفالت کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے ان کو بلائیں، ان سے پیار محبت کریں۔ مسلمان کی حاجت پوری کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتے ہیں، یعنی جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، میں اس کا یہ کام کر دیتا ہوں، تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اس کے سارے کام آسان کر دیتے ہیں اور خود اس کی مدد میں لگ جانے کا مطلب یہ کہ اپنی رحمت اور اپنا جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اللہ آسانی فرما دیتے ہیں اور اس کی سارے کام خود بخود بنتے جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ حیا اور بے حیائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرم ایمان کی بات ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، اور بے شرمی بدخوئی کی بات ہے اور بدخوئی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اور الحیاء شعبۃ من الایمان کے شرم کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ خوش خلقی اور بد خلقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش خلقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتا ہے، اور بد خلقی عبادت کو اس طرح خراب کرتی ہے جس طرح سے سرکہ شہد کو کر دیتا ہے۔ یعنی اگر اچھے اخلاق ہوں گے تو کیا ہوگا؟ عبادت ہماری قبول ہوگی، اچھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، اور اگر ہمارے اخلاق برے ہوں گے تو ہماری عبادات بھی خراب ہو جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے وہ قیامت کے نزدیک میرے سب سے نزدیک ہوگا۔ اور ایک جگہ پر ہے اس کا حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ پاک قیامت والے دن ارشاد فرمائیں گے، نماز جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کہاں ہے؟ تو اتنا بڑا لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو جائے گا۔ پھر اعلان ہوگا وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر بھی بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اس طرح اور عبادات اور چیزوں کا اعلان ہوتا رہے گا اور بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے رہیں گے۔ پھر اعلان ہوگا کہاں اچھے اخلاق والے لوگ جن کا اخلاق بہت اچھا تھا، تو پھر صرف چند لوگ یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو صرف وہاں جمع ہوں گے، باقی تمام عبادات کے لیے بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے، لیکن جب اخلاقی بات آئے گی تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم سب میں مجھ کو زیادہ پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے نزدیک وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم سب میں زیادہ مجھ کو برا لگنے والا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے جو دور رہنے والا ہے وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔ تو اخلاق، کسی کے ساتھ اچھی بات کر لینا، کسی
کی بری بات کو بھی برداشت کر لینا، طاقت ہوتے ہوئے بدلہ نہ لینا، دوسروں کو معاف کرنا، درگزر کرنا۔ نرمی اور سخت مزاجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور نرمی کو پسند کرتے ہیں اور نرمی پر ایسی نعمتیں دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بلائیوں سے محروم رہا، کیونکہ جو سخت دل کے مالک ہوتے ہیں پھر ان پہ تکلیف، راحت وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کو اثر نہیں کرتی۔ جو نرم دل لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی معاف کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح ایک جگہ پر ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے دل چڑیوں کے دلوں کی طرح کیا ہوں گے؟ نرم ہوں گے۔ تو وہ نرمی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ مسلمان کا عذر قبول کر لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عذر پیش کرے اور اس کے عذر کو قبول نہ کرے تو ایسے شخص میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ یعنی اگر کوئی کسی قسم کی غلطی کر بیٹھے اور پھر وہ معافی مانگے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کی اس بات کو پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ تم نے تو ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا تو انسان کیا ہے، تو اس لیے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، تو اگر کچھ ایسا ہو جائے تو کیا کریں؟ دوسرے کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ جو درگزر کرتا ہے اللہ پاک اس کو پسند فرماتے ہیں۔ کم بولنا، ایک حدیث شریف میں ہے جو شخص چپ رہتا ہے وہ بہت سی آفتوں سے بچا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے سوا اور باتیں زیادہ مت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے۔ اس لیے جتنی زیادہ ہم باتیں کرتے جائیں گے، بولتے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ جو فضولیات ہیں ان میں پڑتے جائیں گے۔ اس لیے باتیں کم سے کم باتیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے فضول اور جو غیر ضروری بات ہے وہ ہمارے منہ سے نہ نکلے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم بولتے رہتے ہیں، غیر ضروری بات منہ سے نکل جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے، اور پھر بعد میں اس کا پچھتاوا ہوتا رہتا ہے۔ تو پچھتانے سے اچھا کہ انسان کم بولے۔ تواضع اور عاجزی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بڑھا دیتے ہیں، اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ سچ بولنا اور جھوٹ بولنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ بولنے کے پابند رہو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے بچا کرو کیونکہ جھوٹ بولنا بدی کی راہ کو دکھاتا ہے اور جھوٹ اور بدی دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح طور پر کہہ دیا کہ سچ جون سا وہ نیکی کو اور نیکی جنت میں لے جائے گی، اور جھوٹ ہے وہ برائی اور برائی جہنم میں لے کر جائے گی۔ اور جب انسان کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ میں ایسی بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ دور چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک کا ارشاد ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ وقتی پر طور پر جھوٹ بول کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا ہوں، لیکن آخرت میں وہ جو پکڑ ہے وہ دنیا کی پکڑ اور دنیا کی تکلیف سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے سچ بول کر وقتی طور کی جو تکلیف ہے وہ برداشت کر لیں تاکہ آخرت کی جو تکلیف ہے اس سے بچا جا سکے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اس کو کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ملی، اس نے اس کو راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بڑی قدر کی اور اس کو بخش دیا۔ تو معلوم ہوا راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، تو ہٹانا ہے نا، اگر وہ تو ہٹا دی تو اس پر تو اجر ملے گا۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی راستے میں ایسی چیز نہ پھینکیں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اگر آپ پھینکیں گے کوئی نہ کوئی تو ہٹا دے گا، لیکن جس کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی تو پھر اس کا سارا وہ آپ کو گناہ ملے گا۔ تو اس لیے اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دیں، اور اگر اسی طرح آپ کچھ پھینکنے لگیں تو یہ خیال کر لیں کہ میری وجہ سے کوئی تکلیف میں مبتلا ہوگا تو وہ چیز وہاں نہ ڈالیں۔ وعدہ اور امانت کی پاسداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس کو عہد کا خیال نہیں اس میں دین نہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کا ایمان اور دین ناقص ہے۔ جو وعدہ اور منافقت، جو منافق ہے اس کی بھی یہ نشانی ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ امانت جب اس کے پاس رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ یعنی جب انسان ایسے کام کرتا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ اس کا دین نامکمل ہوتا ہے، وہ کامل طور پر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔
دنیا کی ہرس نہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہرس نہ کرنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور بدن کو بھی آرام ملتا ہے. کیونکہ جتنی زیادہ دنیا کی ہرس ہوگی, دنیا کی خواہشات ہوں گی, اتنا ہی زیادہ دل کو بے سکونی ہوگی اور ہر وقت اسی فکر میں لگے گا کہ کچھ نہ کچھ بنا لوں, یہ لے لوں, وہ حاصل کر لوں, ایسے کر لوں, ادھر سے کر لوں, یہ کسی طریقے سے میرے پاس چیز آ جائے. تو اس کے لیے ہر وقت دماغ اور دل کیا ہوگا, کوشش میں لگا رہے گا, جائز ناجائز ہر ایک. تو اس لیے دنیا کی ہرس جتنی کام ہوگی اتنا ہی دل پرسکون اور مطمئن رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہت سی بکریوں میں 2 خون خوار بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں جو ان کو خوب چیر پھاڑ کریں تو اتنی بربادی ان بھیڑیوں سے بھی نہیں ہوگی جتنی بربادی آدمی کے دین کو اس بات سے ہوتی ہے کہ مال کی ہرس کرے اور شہرت کو پسند کرے. مال کی ہرس یعنی اگر بھیڑیے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت, مال کی محبت, شہرت کو پسند کرنا کہ میری واہ واہ ہو, یہ کیا کرتی ہے, دین کو خراب کر دیتی ہے. جب ہم واہ واہ اور مال کی محبت میں پڑتے ہیں تو پھر ہم خود پسند ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرے لیے یہ سب ہو, اور پھر اس طرح یہ شہرت اور یہ مال کی محبت اور بہت سی برائیوں کی جڑ بنتی ہے. موت کو یاد رکھنا, لمبی امیدیں نہ باندھنا اور نیک کاموں کے لیے وقت نکالنے کو وقت کو غنیمت سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو بہت زیادہ یاد کیا کرو جو ساری لذتوں کو ختم کرنے والی, یعنی موت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہو تو شام کے لیے فکر مند مت ہو جاؤ, اور جب شام ہو تو صبح کے لیے فکر مند مت ہو جاؤ. بیماری آنے سے پہلے تندرستی سے کچھ فائدہ لے لو اور مرنے سے پہلے زندگی سے کچھ حاصل کر لو. مطلب یہ کہ تندرستی اور زندگی کو غنیمت سمجھو, نیک کام میں اس کو لگائے رکھو, ورنہ بیماری اور موت کے وقت پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. یعنی جب صحت مند ہو تو یہ کیا کرے, اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر لے. جب بیمار ہو جائے, جب موت کا وقت آ جائے تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر اس وقت پچھتاوے اور آخرت کی جو منزلیں وہ مشکل ترین لگیں گی. تو اس لیے کیا کرے, جب تندرستی ہو اس سے فائدہ حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور آخرت کی زندگی کے لیے کچھ اکٹھا کر لے. مصیبت پر صبر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو دکھ, مصیبت, بیماری, رنج پہنچتا ہے, یہاں تک کہ کسی فکر میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے, ان سب میں اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مومن کی 2 حالتیں اور دونوں ہی کسی ثواب سے خالی نہیں ہیں. یعنی اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اللہ کا شکر کرتا ہے, اور جب اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ اس کو مزید دیتا ہے اور پھر اجر بھی ملتا ہے. اور اسی طرح اگر مصیبت کوئی پہنچتی ہے, اگر کوئی سوئی تک بھی اس کو کوئی کانٹا تک چبھتا ہے, اس پر تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف ہے, اللہ کی طرف سے اور اللہ اس کو دور کرے گا, تو اس پر بھی اس کو کیا ملتا ہے, اجر ملتا ہے. اس لیے خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں, غم میں بھی اللہ کو یاد رکھیں. دونوں حالتوں میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو ثواب ہی ثواب ہے, کامیابی. بیمار کی عیادت. آپ سے وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی صبح کے وقت کرے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں, اور اگر شام کو کرتے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جب تک کوئی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے رہتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جنت کی پھلواریوں میں سے چن رہا ہے, جنت کی پھلواریوں میں چل پھر رہا ہے, جنت کی پھلواریوں میں ہے. مردے کو غسل و کفن دینا اور اس کے گھر والوں کو تسلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مردے کو غسل دے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, اور جو کسی مردے پر کفن ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے, اور جو کسی غمزدہ کو تسلی دے تو اللہ تعالیٰ اس کو پرہیزگاری کا لباس پہنائیں گے اور اس کی روح پر رحمت بھیجیں گے, اور جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جوڑوں میں سے ایک ایسا قیمتی جوڑا پہنائیں گے کہ ساری دنیا میں بھی اس کی قیمت اس کے برابر نہیں ہوگی. تو آج کل تو کوئی مردے کو نہلانے کی طرف آتا ہی نہیں ہے. اس کام کے لیے عورتیں مقرر کر لی گئی ہیں, وہ پیسے لیتی ہیں اور پوچھتی ہیں 500 کا نہلانا ہے کہ 1000 کا نہلانا ہے. تو وہ 500 والا جو ہوگا اس میں اچھی طرح فرائض جو ان سے وہ پورے نہیں ہوں گے, جو 1000 والا ہوگا اس میں فرائض پورے ہو جائیں گے. تو اس لیے اپنوں کو یا اپنے عزیز و قارب میں جہاں کوئی ایسا معاملہ ہو تو آگے ہونا چاہیے. ہم نے یہ پڑھ لیا, سیکھ لیا تو آگے ہو کے حصہ لینا چاہیے اور دوسروں کو سکھانا چاہیے. اس پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے. اور کوئی پریشان ہے تو اس کو تسلی دے, نہ کہ اس کو ڈرائیں کہ تم تو اس تکلیف میں, اس مصیبت میں کیا کرو گے, رخصت ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں نے یہ اچھی طرح یاد کرنا ہے. السلام علیکم, اپنا خیال رکھیے گا.